بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 1 سال پہلے تقریباً جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے ماہ مبارکہ شریف عطا ہوئے تو بہت بڑی خوشی کا عالم تھا وہ دن میرے لیے۔ میری زندگی میں 2 قریبی دوست ہیں۔ والدہ کہنے لگی ان میں سے ایک کا نام لے کر کے بھائی کو ضرور بتا دو۔ میں جب ان کو بتانے گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک عجیب سی فرمائش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھی عطا کر دیں۔ اب یہ تو سچ بات ہے کہ ماہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زلف مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نشو و نما ہوتی ہے، لیکن وہ کب ہوگی، کتنے سال بعد ہوگی یا کتنے دنوں بعد ہوگی، یہ کسی کو نہیں علم، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو اب میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ اگلے ماہ مبارکہ چاہے وہ ان میں نشو و نما ہو یا مجھے ملیں گے تو میں ان حضرت کو دے دوں گا، جنہوں نے بعد میں ارادہ ظاہر کیا کہ بھائی میں چاہتا ہوں محلے کی، علاقے کی مسجد میں زیارت عام کے لیے رکھ دیے جائیں ود فل سیکیورٹی۔ بات ختم ہو گئی، میں واپس آ گیا۔ میرے دل میں ایک کسک سی رہ گئی کہ یار ایک انسان نے مجھے کیا کہہ دیا ہے۔ اچھا، تقریباً سال سوا سال کا وقت گزر گیا۔ 2 دن پہلے یعنی غالباً 15 دسمبر 2025 کا یہ واقعہ ہے، اتوار والے دن کا، کہ مجھے گجرانوالہ شہر میں ایک حضرت سے ملنے کا اتفاق ہوا، جن کے پاس زلف مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھیں اور بہت سے حرمین شریفین سے لائے گئے تبرکات اور نسبتیں موجود تھیں۔ وہاں سے زیارت کر کے ایک درود بہن کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، جن کے گھر پہ بھی ماہ مبارکہ اور زلف مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھیں۔ وہاں باتوں میں نہ میرے ذہن میں کوئی ایسی خواہش ہے، نہ میری پہلے بہن سے کوئی بات ہوئی ہے، لیکن باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں جو اگلے ماہ مبارکہ شریف آئیں گے، اگر مجھے عطا ہوئے تو وہ میں رکھوا دوں گا۔ اس بہن کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اس کو دین و دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائے۔ اس نے اپنے پاس موجود ماہ مبارکہ شریف میں سے ایک ماہ مبارکہ شریف مجھے عطا کر دیے کہ جائیں بھائی یہ آپ مسجد میں رکھوا دیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بہن کو نہ کر دوں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جس کے پاس ہوتی ہے نا، وہ کسی کو دے نہیں سکتا، وہ اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ بڑی عظیم نعمت ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر نعمت ہے یہ، اور یہ بات سچ ہے، جس کے پاس ہوتی ہے نا وہ کسی اور کو دے نہیں سکتا نا۔ لیکن اس بہن کا جذبہ اور احسار اس قدر تھا کہ اس بہن نے اپنے پاس موجود
چند ایک موئے مبارکہ میں سے ایک موئے مبارکہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بھجوا دیا کہ بھائی وہاں لوگ نماز پڑھنے بھی آئیں گے، زیارت موئے مبارکہ بھی کریں گے، تو درود پاک بھی تو پڑھیں گے نا۔ تو ہم نے اس کی والدہ کے بہت زیادہ اصرار پر اس بچی سے ہم نے موئے مبارکہ شریف لے لیجیے۔ اب بات تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے حکم پہ ہے نا، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم پہ ہے نا کہ کہاں تک جانے ہیں موئے مبارکہ شریف۔ ہم وہ موئے مبارکہ شریف لے کر ایک سرشاری کے عالم میں لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ بہت پیارا سفر تھا، 1-1.5 گھنٹے میں ہم لاہور واپس آ گئے۔ بہت خوشی کا سماں تھا۔ 2 دن قبل ایک پریشانی میں، ایک بہت تکلیف میں گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی بھی بہت بڑی عطا کی کہ مسجد میں رکھے جائیں گے، اور سبب وہ بیٹی اور میں بن گئی۔ آج صبح کا واقعہ ہے، جس دوست نے مجھے کہا تھا نا 1-1.25 سال پہلے کہ مسجد کے لیے، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے سرگوشی کی، تم نے ایک کام کہا تھا۔ اس نے کیا کام؟ میں نے بتایا، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں اس کے لیے باکس بنوا رہا ہوں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس موئے مبارکہ شریف ہے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ خاص قسم کے باکسز بنوائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ میگنیفائر ہوتے ہیں، عام انسان میگنیفائر کے مدد سے بآسانی انہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم نے وہ باکس کا آرڈر دیا، ہدیہ کافی زیادہ تھا، لیکن بہرحال چونکہ مسجد کے لیے ہے تو بسم اللہ اور لبیک۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ آرڈر دے دیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ موئے مبارکہ کے لیے باکس بن کے آئے گا، اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ آب زمزم سے ان موئے مبارکہ کو غسل دیا جائے گا، اور پھر اس کو صندل کے برودے میں نصب کر کے، تشریف فرما کر کے، باکس کو لاک کر کے مسجد میں بھجوا دیا جائے گا۔ اور یہ میرے لیے آج کا دن بہت خوشی کا سبب ہے، نہ جانے کیوں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بہت خوشی کا سبب ہے۔ اور مسجد کون سی ہے؟ لاہور میں سمن آباد کے علاقہ میں بستامی روڈ میں مسجد بابا لال شاہ میں ہم نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ جلد جیسے ہی بخش بن کے آئے گا، موئے مبارکہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نصب کر دیا جائے گا۔ نصب کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ باکس جو ہے وہ ہم نے سوچا ہے کہ مسجد میں ایک خصوصی الماری یا کیبنٹ بنوائی جائے، جس کے اندر وہ باکس رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت بخش دے، اور باحفاظہ یہ موئے مبارکہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بابا لال شاہ میں زیارت کا بھی سبب بنے، لوگ درود شریف کی طرف راغب بھی رہیں، اور جو زیارت کے لیے آئیں گے تو وہ پھر نماز بھی تو پڑھیں گے نا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک خیر کا قدم ہے، جس کا سبب میرے دوست محمد قدیر صاحب بنے، اور انشاءاللہ ابھی میں نے قاری صاحب کو نہیں آواز دی، میں نے کہا کہ میرا دوست ہی آواز دے گا، کیونکہ وہ مسجد کمیٹی کا بھی حصہ ہے۔ ایک خواہش میں نے ظاہر کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخش دیا، کہ جس کمرے میں، جس حجرے میں اور جس جگہ پر موئے مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اس کیبنٹ کی 3 چابیاں بنوائی جائیں۔ ایک چابی مسجد کے امام صاحب کو دی جائے گی، ایک میرے دوست کو دی جائے گی، اور ایک مجھے دے دی جائے۔ تو میرے دوست نے حیرانگی سے مجھ سے میری طرف دیکھا، تو میں نے کہا
نسل در نسل یہ چابی چلے گی، یہ بڑی برکت والی چابی ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کو قبول فرمائیں، اور درود پاک کا چرچا، سرکار کی ناموس کا چرچا دنیا کے کونے کونے تک پھیلے، کونے کونے تک پھیلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔